دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی 67ویں سورہ ہے۔ یعنی آئیے آپ کو آج ہم سورہ ملک کے فائدے بتانے والے ہیں اور سورہ ملک شریف کی آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے۔ اس میں 30 آیات اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ تبارک نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا جو مول وشے ہے یعنی اللہ کی بادشاہی، طاقت اور انسانوں کے لیے آخرت کی تیاری ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے والے کو کئی دنیاوی اور آخرت سے سمبندھت فائدوں سے نوازا جاتا ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں سورہ ملک کے فائدے کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتانے والے ہیں۔ نمبر 1، قبر کے عذاب سے بچاؤ۔ حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ تبارک یعنی سورہ ملک انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سورہ کو روزانہ پڑھنے والا انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک ڈھال کی طرح اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 2، شفاعت کرنے والی سورہ۔ حدیث شریف ہے کہ ایک سورہ ہے جو انسان کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے معاف کروا دیتی ہے، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے، یعنی جو سورہ ملک ہے وہی یہ سورہ ہے۔ 29ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ قیامت کے دن اللہ سے معافی کی سفارش کرے گی۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اسے چھوڑنا نقصان دائق ہوگا۔ ہر رات کی پڑھائی ہمیشہ کی حفاظت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے سوروں میں سے اس سورہ کی طرح سمجھتے ہیں جسے ہر شخص کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ صحابہ اسے زندگی کا ضروری حصہ مانتے تھے۔ دلوں کی نرمی اور یقین پیدا کرنا۔ اس سورہ میں اللہ کی طاقت اور قیامت کی حکمتوں کا تذکرہ ہے جو انسان کے لیے دل میں اللہ کا ڈر، محبت اور یقین پیدا کرتا ہے۔ روزانہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ سورہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ خاص کر رات کو سونے سے پہلے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ قیامت کے دن روشنی۔ حدیث شریف ہے، قبر میں سورہ ملک انسان کے ساتھ رہے گی اور اسے اندھیرے سے روشنی دے گی۔ قبر کی تنہائی میں جب سب چھوڑ جاتے ہیں یہ سورہ روشنی اور سہارا بنتی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر دیا کریں۔ تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ بچوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ یہ ان کی زندگی اور آخرت سنور جائے۔ سورہ ملک کی تلاوت سے ملنے والے اثرات، فائدے۔ اللہ کی رحمت۔ سورہ پڑھنے والا رحمت کا حقدار بنتا ہے، یعنی ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ قبر، گناہوں اور بروں سے حفاظت ہوگی۔ ایمان میں مضبوطی ہوگی۔ اللہ کی طاقت اور حکمت پر یقین مزید ہوتا رہے گا۔ دعاؤں کی قبولیت، دل کا صاف ہونا اور قبول ہونا لگتی ہے۔ سکون اور راحت، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ملائکہ کی موجودگی۔ سورہ پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہی اور قدرت، موت اور زندگی کا مقصد، آسمان اور زمین کی نظیریں، گستاخوں کا انجام، مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبری۔ یاد رکھنے والی باتیں۔ اسے ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ بچوں کو کم عمر سے اس کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ کوشش کریں اس کا اردو ہندی ترجمہ سمجھیں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، اور مفلس تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سورہ ملک دنیا اور آخرت کی حفاظت کا گپت خزانہ ہے۔ سورہ ملک ایک ایسی رحمت ہے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھ رہے گی، انسان کی طرف سے اللہ سے شفاعت کرتی اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے روز پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو دنیاوی مشکلوں سے نجات اور آخرت کی دونوں مل سکتی ہیں، یعنی نجات مل سکتی ہیں دونوں۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں سورہ ملک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قبر کے عذاب اور آخرت کی سزا سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين